والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ یہ سورہ یونس کی 25 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور اللہ تعالی تم کو سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کے اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے اچھے کام کے لیے ان کے لیے بہترین حالات ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں ان کے حالات اچھے رہیں گے اور اس سے بھی زیادہ ملے گا، اور ان کے چہروں کے اوپر کالا پن بھی نہیں آئے گا، رسوائی بھی نہیں آئے گی، اور وہی جنت والے ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اسی برائی جیسا ہوگا، اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ایسا لگے گا کہ ان کے چہرے اندھیری راتوں کے ٹکڑوں یعنی تہوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن یعنی قیامت کے دن ہم ان سب کافروں کو جمع کر کے لائیں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور جس کو تم نے اللہ تعالی کا شریک مانا تھا اپنی جگہ پر ذرا سا ٹھہر جاؤ، تاکہ تم کو دنیا میں بتوں کے متعلق جو عقیدت اور محبت تھی اس کی حقیقت معلوم کرائی جائے۔ پھر ان کے درمیان میں یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے اور بتوں کے درمیان جو تعلق دنیا میں تھا وہ ختم کر دیں گے، اور ان کے شریک یعنی باطل معبود کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ سو اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم کو تو تمہاری ہمارے لیے عبادت کی بالکل خبر نہیں ہے، اور بت کے اندر جان نہیں کہ ان کی کوئی عبادت کرے اس کا پتہ چلے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس موقع پر ہر شخص جو اعمال بھی اس نے پہلے کر لیے ہیں اس کو پرکھ لے گا، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کے حقیقی مالک ہے، اور جو جھوٹے معبود وہ بنایا کرتے تھے
وہ سب ان سے غائب یعنی ان سے گم ہو جائیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں تم کو دارالسلام کی طرف بلاتا ہوں، دارالسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تعالی خود اپنے بندوں کو دارالسلام آنے کی دعوت دے، کتنی بڑی بات ہے۔ آج کوئی بڑا منسٹر آدمی، کوئی بڑا سرکاری عہدیدار آدمی آپ کو دعوت دے اور دعوت بھی دے کسی شاندار ریسٹورنٹ یا ہوٹل میں کھانے کی، تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تو ساری دنیا کو بنانے والے اللہ ہم کو دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت دے رہے ہیں تو دارالسلام آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ دارالسلام کیا چیز ہے؟ دار عربی میں گھر کو کہتے ہیں، اور سلام سلامتی کو کہتے ہیں۔ سلامتی کا گھر یعنی جنت کی اللہ تعالی دعوت دیتے ہیں۔ کتنی بڑی دعوت ہو گئی کہ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو، میں تم کو سلامتی کا گھر یعنی جنت کی دعوت دیتا ہوں۔ یعنی تم دنیا میں میری عبادت کرو تو تم کو مرنے کے بعد جنت ملے گی، جنت نصیب ہوگی۔ جنت ایک ایسا گھر ہے کہ وہاں پر ہر طرح سلامتی ہوگی۔ دنیا کے اندر آدمی کتنا ہی اچھا گھر بناوے، لیکن ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں شارٹ سرکٹ نہ ہو جاوے، آگ نہ لگ جاوے، اس کا ڈر لگا رہتا ہے۔ لیکن جنت ایک ایسا گھر ہے کہ وہاں پر آگ لگنے کا کوئی ڈر اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دنیا میں آدمی دریا کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر، ندی کے کنارے پر، بیچ پر بنگلے بناتا ہے تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کبھی پانی کا سیلاب آ جاوے، سونامی آ جاوے، پانی کا طوفان آ جاوے، بنگلوں میں گھس جاوے۔ تو جنت ایک ایسا گھر ہے کہ وہاں سیلاب اور سونامی آنے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا گھر ایسا بنایا ہے۔ دنیا کے اندر جو مکان ہوتے ہیں 2 سال 3 سال ہو جاوے تو اس میں ریپیرنگ کروانا پڑتا ہے، مینٹیننس کروانا پڑتا ہے۔ جنت ایک ایسا گھر ہے کہ اس میں کوئی ریپیرنگ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے سلامت گھر بنایا ہے۔ تو عجیب وہ گھر ہے جنت کا، جہاں سیفٹی، سلامتی ہر طرف سے۔ دنیا میں تو کبھی چور آ جائے، گنڈے آ جاوے، لٹیرے آ جاوے، اور وہاں پر کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، ہر طرح سلامتی سلامتی سلامتی۔ ایسا گھر اللہ نے جنت کا بنایا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہوگی کہ جنت کے اندر سلام سلام کا ماحول ہوگا۔ جنتی ایک دوسرے کو ملیں گے، سلام کریں گے۔ فرشتے جنتی کے پاس آئیں گے، سلام کریں گے۔ اللہ تعالی خود جنتیوں کو سلام بھیجیں گے، ہر طرح سلام سلام سلام۔ بلکہ جنتیوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی کہ آج فلانی آئٹم کھانی ہے تو ان کو سلام، یہ کوڈ ہوگا، جنت کا کوڈ ورڈ ہوگا۔ یعنی جنت میں وہ چیز بولنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے لیے یہ کھانا لاؤ، بس سلام بولو، یہ کوڈ ہوگا اور فرشتے سمجھ جائیں گے اور اس کی مرضی کی چیز لا کر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور جنت کا کھانا آدمی کتنا بھی کھاوے، بیماری سے بھی سلامتی ہوگی۔ دنیا کے اندر تو آدمی کھاتا ہے تو سوچتا ہے کہ کہیں اس کھانے سے شوگر تو زیادہ نہیں ہو جاوے،
پریشر تو نہیں بڑھ جاوے اور دل میں ہارٹ میں جانے والی رگ تو چوکپ نہیں ہو جاوے، کھانے سے پہلے بہت کچھ سوچتا ہے۔ بس جنت کا کھانا ایسا کہ اس میں ہر طرف سلامتی سلامتی سلامتی، کسی طرح کا وہاں گھبرانے کا اور ڈر نہیں۔ ایسا عجیب وہ سلامتی کا گھر ہے جنت۔ تو ہر خطرے سے سلامتی، ہر آفت سے سلامتی، ہر بیماری سے سلامتی، ہر ٹینشن سے سلامتی، ہر طرح کی پریشانی سے سلامتی، ایسا سلامتی والا گھر وہ ہے دارالسلام، جنت کا گھر ہے۔ اور اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو اسی کی دعوت دے رہے ہیں، بندے میری عبادت کرو، میری عبادت کر کے زندگی گزارو، آ جاؤ میرے سلامتی والے گھر جنت کے اندر۔ جب اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ دارالسلام نام ہے حقیقت میں جنت کا، تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی گھر کا نام دارالسلام رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جنت کا نام ہے دارالسلام۔ اسی لیے بہت سے مسلمان گھر پر، کالونی پر دارالسلام لکھتے ہیں، اپارٹمنٹ پر لکھتے ہیں، تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، یہ تو جنت کا نام ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا نام فردوس رکھنا کا یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ فردوس تو جنت کا نام ہے اور لوگ لڑکیوں کا نام فردوس رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ تو اور کمال کر ڈالتے ہیں کہ ڈائریکٹ نام ہی جنت رکھتے ہیں، جنت بی بی، اپنے یہاں بھی جنت نام ہے، تو یہ جنت نام، فردوس نام، دارالسلام نام، ایسے نام رکھنا مناسب نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کی جنت کا نام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں قیامت کے دن جتنے نیک کام کرنے والے آئیں گے، ایمان والے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایک سے ایک اچھی سے اچھی، پیاری سے پیاری نعمتیں عطا کریں گے۔ اب جنتی لوگ جنت میں اپنے بنگلوں میں رہ رہے ہیں اور اپنے عالی شان محل میں رہتے ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے محل ہے جنت میں۔ ایک حدیث میں صحابہ نے حضور کو پوچھا کہ حضور یہ جنت عدن کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب اس کی بات ارشاد فرمائی کہ ایک موتی میں سے اللہ تعالی جنتیوں کے لیے ایک عالیشان جو ہے محل بنائیں گے، ایک موتی میں سے۔ اب اندازہ لگا وہ موتی کتنا بڑا ہوگا اور وہ کیسا موتی کا محل ہوگا کہ اس موتی کے محل کے اندر 70 چھوٹے چھوٹے بنگلے ہوں گے، ایک پورا ایریا موتی کا بنا ہوا، موتی پورا اس کا ایریا، اس ایریے کے اندر 70 محل، اور ہر محل کے اندر 70 بیڈ روم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ہر بیڈ روم کے اندر 70 پلنگ اللہ نے لگائے ہیں، چارپائی لگائی، اور ہر پلنگ کے اوپر 70 قسم کے اللہ نے بستر لگائے ہیں، اور ہر بستر کے اوپر 70 حوریں جو ہے الگ الگ بیٹھی ہوئی ہیں، اور 70 کلر کا کھانا اللہ تعالیٰ نے ان محلوں کے اندر رکھا ہے، کہ اس کو جنت عدن کہا جاتا ہے۔ اللہ ہر جنتی کو ایسا الگ الگ عطا کریں گے۔ اللہم ارزقنا، اللہ ہم سب کو بھی اپنے کرم سے وہ عطا فرمائے۔ تو جنتی لوگ جنت کے محلوں میں ہیں، حوروں کے ساتھ ہے، مست مزے سے کھا پی رہے ہیں۔ ایک دن اللہ سوال کریں گے، میرے جنتی بندو تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو بندے کہیں گے اللہ اب کیا چاہیے؟
یہاں رہنے کے بنگلے اتنے اچھے، اتنی اچھی حوریں، کھانا پینا، شاندار نہریں، سب ہے، کیا کمی ہے؟ اور آپ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچایا، یہاں جنت میں پہنچایا، اور آپ نے ہم کو نورانی چہرے عطا فرمائے۔ اے اللہ، اب اور ہم کو کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ابھی ایک نعمت اور دینی ہے، اور وہ نعمت کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالی تمام پردے ہٹا دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، اور جس دن اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی وہ جنتیوں کا عید کا دن ہوگا۔ اس سے بڑی اور کوئی خوبصورت چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ جنتیوں کو اپنے مالک اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے میرے جنتی بندوں، میں تم سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اور اب کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوؤں گا۔ یہ بہت بڑا خوشی کا اعلان ہوگا جنتی لوگوں کے واسطے۔ اور وہاں پر دو طرح کے چہرے ہوں گے قیامت کے میدان میں۔ لوگ جب قبر سے نکلیں گے تو قبر سے نکلتے ہی دو طرح کے چہرے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ کالے کالے، ڈراؤنے، ایسا لگتا ہے کہ اندھیری رات کسی نے لے کر ان کے منہ پہ چپکا دی ہے۔ کالی کالی راتیں، اندھیری اندھیری راتیں، اس کے تہ پر تہ، جیسے کہ پراٹھے بناتے ہیں نا روٹی میں، 3 پڑ کے 7 پڑ کے پراٹھے بنتے ہیں، تو کہا اس طریقے سے کالا پن، کالی رات، 1 2 10 20 ایسی کالی رات ان کے چہرے کے اوپر کسی نے چپکا دی ہو، ایسے کالے کالے ڈراؤنے بھیانک چہرے ہوں گے۔ کہا یہ کن کے چہرے ہوں گے؟ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اللہ کو ناراض کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، گندے کام کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، حرام کرتے تھے۔ کہ ایسے لوگوں کے چہرے اندھیری کالی رات جیسے بھیانک ہوں گے، اور ان کے چہروں پر رسوائی رسوائی ہوگی، ذلتی ذلتی ہوگی، بدنامی بدنامی ہوگی۔ دیکھو بہت سے لوگوں کے چہرے دنیا میں سفید ہے، لیکن تم ان کے چہروں کو دیکھو تو دیکھتے ہی لگتا ہے کیسا منحوس چہرہ ہے، کیسا ذلیل بدنام چہرہ ہے، کیسا رسوا چہرہ ہے۔ اور بعض کالے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے دنیا میں کالے کلوٹے، لیکن چہرے کے اوپر ایسی عزت ہے، نورانیت ہے، برکت ہے کہ آپ ان کے چہرے دیکھتے رہ جاؤ۔ تو کلر کے ساتھ نورانیت کا تعلق دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں الٹی بات ہوگی۔ جتنے دنیا کے اندر نافرمان، گنہگار، کافر، مشرک، ان کے چہرے اندھیری کالی رات سے بھی زیادہ بدتر اور خطرناک ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے کالے چہرے کے ذریعے۔ یہ رہے کافر، مشرک، نافرمان، جہنمی لوگ۔ اور جتنے ایمان والے، ان کے چہرے ایک دم سفید چمکدار ہوں گے، جیسے کہ 14ویں رات میں کیسا پورا چاند ہوتا ہے، چمکتا ہوا ہوتا ہے، ایسے ان کے نورانی اور سفید چہرے ہوں گے۔ اور یاد رکھو آخرت کے اندر جو چہرے پر کلر آئے گا اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، دنیا کے کلر سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اعمال سے اس کا تعلق ہے۔ جس نے دنیا میں اچھے کام کیے، بھلے دنیا میں ان کا کلر کالا ہے، لیکن قیامت کے دن ان کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے، اور جن کے چہرے دنیا کے اندر گورے ہیں لیکن کالے کام کیے، ان کے چہرے قیامت کے دن کالے اندھیرے جیسے ہوں گے۔ تو وہاں چہروں کا رنگ ایمان اور اعمال کی برکت سے آئے گا،
کہ جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہے وہ ایمان کا نور چہرے پر چمکے گا، چمکدار ہوگا، سفید سفید جگمگا رہا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں برے کام کیے، گندے کام کیے، ان کے چہرے قیامت کے دن کالے کالے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے سوال جواب کیے، باقاعدہ سوال جواب۔ کہنے لگے کہ حضور، قیامت کے میدان میں تو سارے نبیوں کی امتیں ہوگی، سب نبی ہوں گے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیش علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تقریباً 25 نبیوں کے نام قرآن میں موجود ہے۔ ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، 25 نبی کے نام قرآن میں موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام تو کہا، اور حدیث میں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ آتا ہے، لاکھ کے اوپر، 1.25 لاکھ، 2.25 لاکھ، کم و بیش اتنے سارے نبی، اور سارے نبی کے ماننے والے، سارے نبی کی امت۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر پر پانی پلائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ آ کے لائن میں گھس جائے اور پی جائے۔ تو کہا آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ دنیا میں بھی یہی جھنجھٹ رہتی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے، ہماری جماعت کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے خاندان کا، اس میں کوئی دوسرا آ کے گھسنا نہیں چاہیے۔ تو آئی ڈی ہو، آئیڈینٹی کارڈ ہو۔ تو قیامت کے دن کون سا آئیڈینٹی کارڈ ہوگا؟ کون سے ڈاکیومنٹ وہاں حوض کوثر پر چلیں گے؟ یہ سوال کیا صحابہ کرام نے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال، داخلہ اداہرن دے کر سمجھایا، ایگزامپل دیا حضور نے۔ کیا دیا؟ کہ ایک جگہ کے اوپر بہت سارے گھوڑے ہوئے، ہر ایک آدمی گھوڑے لے کر آئے، بہت سے گھوڑے والے آئے، 50، 100، 1000 گھوڑے لے کر کے سب آ رہے، اور ایک میدان میں سب نے اپنے گھوڑے چھوڑ دیے۔ اب سب کے گھوڑے ہیں کالے 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 رنگ کے، اور ایک آدمی گھوڑے لایا، کیسے؟ کالے تو ہے لیکن ان کی یہ پیشانی، گھوڑے کا جو منہ ہوتا ہے وہ سفید، اور یہ جو پیر ہوتے ہیں، پیر میں بھی سفید، ایسے گھوڑے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت دکھتے ہیں کہ پورا گھوڑا کالا ہو اور منہ پر سفیدی ہو اور پیر میں سفیدی ہو، بہت خوبصورت وہ گھوڑا دکھتا ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا امت کو کہ ایک میدان میں سب مالکوں کے گھوڑے ہیں، سب کالے ہیں، اور ایک مالک کے گھوڑے ایسے ہیں کہ جن کے چہرے سفید ہیں، پیر سفید ہے۔ تو کیا اس ایک مالک کو اپنے گھوڑے پہچاننے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی۔ وہ تو آئے گا اور اپنے گھوڑے چن چن کے لے لے گا، یہ سفید منہ والا میرا، یہ سفید منہ والا میرا، یہ سفید منہ والا میرا، فوراً وہ چن کے اپنے گھوڑے الگ کر لے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں اپنی امت کو ان کے چمکتے چہروں کے ذریعے پہچان لوں گا، یہ میرا امتی ہے، اور پھر میں ان کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاؤں گا۔ تو یہ قیامت کے دن چہروں کی چمک جو آئے گی وہ ایمان کی برکت سے ہوگی، نماز کی برکت سے ہوگی، وضو کی برکت سے ہوگی، اچھے اعمال کی برکت سے ہوگی۔ اس کا تعلق دنیا کے کلر سے بالکل نہیں ہے، وہاں اعمال کی بنیاد کے اوپر ہوں گے۔ اسی لیے وضو کے درمیان جو دعائیں پڑھی جاتی ہے اس میں ایک دعا یہ بھی آتی ہے
کہ وضو کرتے کرتے چہرہ دھوتے دھوتے دعا کرو، اللہم بید وجہی یوم تبیض الوجوہ وتسود الوجوہ، اے اللہ جس قیامت کے دن بہت سارے چہرے گورے ہوں گے، سفید ہوں گے، بہت سارے چہرے کالے پڑیں گے، اے اللہ اس دن میرے چہرے کو سفید بنا دینا۔ یہ دعا پڑھو وضو میں منہ دھوتے دھوتے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم بید وجہی یوم تبیض الوجوہ وتسود الوجوہ، اے اللہ جس قیامت کے دن کسی کے چہرے سفید کسی کے کالے، اے اللہ اس دن میرا چہرہ گورا گورا اور سفید سفید بنا دینا۔ اب بعض لوگ بیچارے دنیا میں غلط فہمی میں کہ قیامت کے دن چہرے گورے کرنے کے لیے وہ حجام کے یہاں جا کے داڑھی پر استرا چلوا کے چہرہ چمکاتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ الٹا کام کر رہے ہیں۔ جنتی لوگ تو حدیث میں آتا ہے جرد مرد ہوں گے، یعنی جنتی لوگوں کے چہرے کے اوپر قدرتی داڑھی نہیں ہوگی، جنتیوں کے چہرے بغیر داڑھی کے ہوں گے جنت کے اندر، اسی لیے وہ مزہ وہاں، یہاں تو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق چہرے پر داڑھی رکھنی ہے، تو ان کے چہرے بغیر داڑھی کے جو ہے چمکدار چہروں کے ساتھ وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ کیفیت عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی غلط تعلقات ہیں، قیامت کے دن کوئی غلط تعلق کام نہیں آئے گا، بلکہ سارے غلط تعلق ٹوٹ جائیں گے۔ ایسے دنیا میں بھی یہی حال ہے، جتنے بھی غلط تعلقات ہیں، مصیبت کے وقت پر کوئی تعلق کام آتا نہیں، اور جتنے اچھے تعلقات ہیں دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، وہ تعلقات مصیبت کے وقت بھی کام آتے ہیں۔ دنیا میں بھی یہی تجربہ ہے، جتنے غلط تعلق، برائی کی نسبت پر تعلق، وہ سارے تعلق آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور جتنے تعلقات ایمان کی وجہ سے ہو، دین کی وجہ سے ہو، تقوی کی وجہ سے ہو، وہ تعلق برے وقت بھی ساتھ رہتے ہیں، اور آخرت میں یہی ہوگا، جتنے دنیا کے غلط تعلق ہے وہ کٹ جائیں گے، اور جتنے اچھے تعلقات ہیں وہ تعلقات قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے۔ اب جتنے بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری تیسری چوتھی چیزوں کی پوجائیں کرتے ہیں، کوئی تعلق ان کا قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے، اور ہم اللہ کے فضل سے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ مبارک اور نورانی تعلق وہاں بھی باقی رہے گا۔ اللہ فرمائیں گے یہ میرا بندہ ہے، میری عبادت کرتا تھا، آ جا اور میری جنت کے اندر چلا جا۔ اور قیامت کے دن دنیا میں انسان نے جو اعمال بھی کیے، ہر اعمال اپنے اعمال کو پرکھ لے گا، میں نے اچھے کام کیے، برے کام کیے، اخلاص سے کیے، دکھلاوے کے لیے کیے، سب سامنے ہوں گے، سب کو اللہ کے دربار میں لے جایا جائے گا، اور اللہ کے علاوہ جو چیز ہوگی سب ادھر ادھر گم غائب ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ہم سچا پکا اپنا بندہ بنا لے رہے۔ اللہ اپنے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکنے سے، سجدہ کرنے سے، ہاتھ پھیلانے سے اللہ ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بس اسی اللہ سے اللہ ہمارا تعلق مضبوط رکھے۔